آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان صحابہ کرام پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو ہمیں پھر میدان میں آنا پڑے گا، ان کی دفاع کی بات کرنی پڑے گی۔ میں اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے رمضان میں شیطان تو بند ہو جاتا ہے لیکن شیعہ بند نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر کا جو شیطان ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی جو ہے نا وہ بیوقوف بن جاتے ہیں، امین شہیدی کو ایک چینل پہ بٹھا دیتے ہیں اور وہ آگے سے تقیہ کر رہا ہوتا ہے، ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، او بھائی کم از کم جو ادھر مولوی بیٹھے ہوئے وہ تو آگے سے یوں نہ کیا کریں، واہ واہ جی ماشاء اللہ جی سبحان اللہ، آگے سے یوں بیٹھا کرو، اس کو اتنی مشکوک نظروں سے دیکھا کرو کہ اسے پتہ چلے کہ یہ مولوی جان رہے ہیں کہ میں تقیہ کر رہا ہوں اور جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ ان کے ہاں مذہب میں تقیہ یہ واجب ضروری ہے کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ ہو۔ یہ سارے شعبدے بازیاں جو یہ ادھر اور پھر میڈیا پر آ کر ہم یہاں ان کی حقیقت بتاتے ہیں، میڈیا ان کو صاف کرتا ہے، ان کو بٹھا کر ان کا دل کچھ ہوتا ہے، زبان کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو وہاں کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹا کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میڈیا کی یہ حرکت قابل قبول نہیں۔ رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر تم لوگوں کو بیوقوف یوں بناتے ہو، ایک ایسے لوگوں کو کہ جو قرآن کے منکر ہیں، نبی کی ختم نبوت و صحابہ کے منکر ہیں، انہیں صاف کرنے کے لیے بٹھاتے ہو، جو جھوٹ سے کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، ہم پر الزام ہے، اور لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جناب واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اگر ایسی ہی بات ہے، ان کی حقیقت کو اگر سمجھانا ہو، یہ سچ بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، ہم میں سے بھی کسی کو بٹھایا جائے، انشاءاللہ العزیز بلی کو تھیلے سے پھدک کر باہر نہ نکالیں، ہمارا نام بھی پھر حق نواز کے فرزندوں میں نہ لینا۔ ہم پھر انہیں بتائیں گے کہ جناب تمہاری حقیقت کیا ہے اور تم یہاں پہ کچھ اور بول رہے ہو۔ یہی پرسوں ایک بدبخت نے سولجر بازار میں مہدوی نام کا ایک بدبخت بڈھا ٹانگے بدبخت کی قبر کے اندر ہے اور تنقید صحابہ پہ کر رہا ہے کہ جی نعوذ باللہ قرآن نے تو صحابہ کی مذمتیں کی ہیں، قرآن نے تو صحابہ کی کھچائیاں کی ہیں، نبی نے کی ہیں، اور کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر رہا بدبخت ہے، وہ تو مت پیش کرے، کوئی حدیث پیش نہیں کر رہا اور الزامات لگا رہا ہے، اور پھر اپنی حقیقت بھی خود بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جی ایک بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بہت بری لگے گی، یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ تقیہ دین کے 10 حصے 9 حصے تقیے میں، یعنی اپنی دین کو چھپایا کرو، تو ظالم تو اپنے دین کو چھپانا، یہ تبرہ پھر سامنے کیوں لا رہا ہے؟ اور وہ بتا رہا ہے کہ تقیہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے اور واجب ہے، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرے گا جو مرنے سے پہلے تقیہ نہ کرتا ہو۔ ہم کہیں تو تم کہتے ہو نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں۔ اس بدبخت کی سولجر بازار میں ہونے والی توہین اور گستاخی، ہم انتظامیہ کو کہتے ہیں فوراً اس بدبخت کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی جائے اور ایف آئی آر کاٹی جائے، ان کو زیادہ سر پہ نہ چڑھاؤ۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان رمضان کے دنوں میں بھی انشاءاللہ یہ صحابہ کے دیوانے نمائش چورنگی پہ دھرنا دے کے دکھائیں گے، پھر ہمیں رمضان کے روزے کی پرواہ نہیں ہوگی، ہم صحابہ کی محبت میں اسی پیاس میں آئیں گے، کیونکہ وہ ہمارے مستقبل کو بچانے کے لیے بدر میں بھی روزوں کی حالت میں آئے تھے۔